10 محرم کی صبح کو ابن زیاد کے لشکر نے، جو عمر بن سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں تھا، اس نے حرکت کی، آگے بڑھا، اور دوسری طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے 72 آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھے، جن میں 30 گھوڑ سوار تھے اور 40 اس میں پیدل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی فوج کی اور اپنے جو قافلے کے لوگ تھے، سپاہی تھے، ان کی صفیں سیدھی کی، اور دوسری طرف سے یزیدی فوج جو تھی، ابن زیاد کا لشکر، اس نے بھی اپنی صفیں سیدھی کرنا شروع کی۔ اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے واعظ و نصیحت کرنے دو، مجھے کچھ وقت دو، اور میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی اپنا آپ لوگوں کا وعدہ اور عہد یاد دلانا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں نے اپنے خطوں کے اندر میرے ساتھ کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا، اور جس میں ان آگے دشمن کے لشکر کو یہ بتایا کہ دیکھو، خدا کا خوف کرو اور اللہ سے ڈرو اور اپنے عہد کو پورا کرو جس لیے تم نے مجھے بلایا تھا۔ میرے عذر کو سنو، میرا عذر جو ہے یہ اگر آپ کو معقول لگتا ہے تو آپ اپنے وعدہ کو پورا کریں جو آپ نے پہلے کیا تھا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ آپ لوگوں کے خطوں کی وجہ سے اور آپ کی دعوت کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اب اگر آپ میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اور اللہ سے آپ کو ڈرنا چاہیے کہ میں آل رسول ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں جو سب سے بہتر ہیں۔ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوں جو تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور جو بڑی فضیلت والے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا خطبہ دیا، طویل خطبہ، جس میں ان کو بھی غیرت دلائی اور اپنے لوگوں کو بھی واعظ و نصیحت کی۔ اس سے یہ جو پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے اپنے 1000 کے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں اترنے پر مجبور کیا تھا، حر بن یزید، اس کا دل کچھ نرم پڑا اور اس نے آگے بڑھنا شروع کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور جا کر یہ عرض کیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا اور آپ کو واپس نہ جانے دیا، تو میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آپ میری توبہ کو قبول فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، اور آپ کی ماں نے آپ کا نام حر رکھا ہے، یعنی آپ آزاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آزاد کر دے گا آپ کی اس غلطی سے، اور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ جو بات ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے کچھ آپشن رکھے تھے، مثلا کہ مجھے جس جگہ سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے، یا مجھے کسی سرحدی علاقے میں بھیج دیا جائے کہ میں جانوں اور وہاں کے لوگ جانیں، یا جو عام لوگ ہیں، قبائل کے لوگ ہیں، مجھے ان میں جانے دیا جائے اور میں الگ سے اپنی ایک زندگی گزاروں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بزدلی کی وجہ سے یا کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے واپس جانا چاہتے تھے، معاذ اللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ فتنہ اور فساد قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ تو خاندان رسول ہیں، یہ تو آل رسول ہیں، یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہو، بلکہ حضرت امام حسین یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ میری جو بات ان کو سمجھ اگر آ جائے اور اس معاملے کو ہم سلجھا لیں، مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے کسی طرح بھی امن اور سلامتی برقرار رہے، اور حضرت امام حسین امن اور سلامتی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو ان کا حق دلانا چاہتے تھے اور اس باطل حکومت سے ان کی جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ یہ اس یزیدی حکومت کے خلاف اور اس کے ظلم کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک احتجاج تھا۔ یہ فتنہ اور فساد نہیں مچانا چاہتے تھے بلکہ پرامن طریقے سے اس کا حل نکالنا چاہتے تھے، اس لیے سیدنا امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، چونکہ میں آپ کے دعوت پر آیا ہوں، آپ لوگوں نے جو خط بھیجے تھے میں وہ لے کر آیا ہوں، تو اگر اب آپ میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں، آپ لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو مجھے واپس جانے دیا جائے، میں اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہوں، مدینہ میں، مکہ میں میرے جاننے والے ہیں، میری قدر کرنے والے لوگ ہیں جو مجھے روکنا چاہتے تھے، جو مجھے پہلے ہی کہنا چاہتے تھے کہ میں آپ کے پاس نہ آؤں۔ پھر اتنے میں
جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تو خیمے سے اہل بیت کی عورتوں کے رونے کی کچھ آواز آئی، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ان کو بات یاد آ گئی کہ اللہ بھلا کرے عباس کا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں کوفہ میں تو آپ اکیلے جائیں اور آپ اپنی عورتوں کو یہاں چھوڑ کے جائیں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی تو عورتوں کو نقصان نہ پہنچے، کہ اب ہم میدان جنگ میں ہیں اور اس وقت مجاہدین جو ہیں وہ جذبہ شہادت کے اندر لڑنا چاہتے ہیں، امام حسین کے ساتھی بھی اپنی جانیں نثار کرنا چاہتے ہیں دین حق کے لیے، اور آج حق کی خاطر، دین حق کی خاطر، دین مستقیم کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں، تو عورتوں کی آہ و بکا کی وجہ سے، رونے دھونے کی وجہ سے وہ کمزور نہ پڑ جائیں۔ تو انہوں نے، ان کی وہ بات یاد آ گئی کہ ہمیں عورتوں کو گھر میں وہیں مدینے میں ہی یا مکہ میں چھوڑ کے آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر آگے مزید جنگ کا آغاز ہونے لگا۔